پہنچائیں بھی اور یاد بھی آپ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری کہاں ہے؟ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کر دینا، تیرے دل و دماغ میں بٹھا دینا اور پھر تیری زبان پہ اسے جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ اس بات کو بھول جائیں، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے. اب یہاں تک کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہاں تک کسی کا اختلاف نہیں ہے. سب کہتے ہیں ٹھیک ہے میاں، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ کہاں لیا ہے؟ تھوڑا سا آگے چلیے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب اسے پڑھ لے تو، ہم اسے پڑھا دیں تجھے، پھر فرمایا اس کی پیروی کر، ہمارے پڑھائے ہوئے کی، اس کے اوپر پھر عمل پیدا ہو، لوگوں کو بھی یہ مسئلے بتا، سب کچھ کر. ثم ان علینا بیانہ، جیسے پہلے کہا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا سب کچھ ہمارے ذمہ ہے. اب فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان، علم البیان جو ہے علماء جانتے ہیں یہ علم معانی ہے. علم البیان جو ہے یہ علم معانی ہے، یعنی قرآن مجید کے معنی، مفاہیم، مطالب، اس کی تفہیم. فرمایا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. مجھے بتائیے، قرآن تو یہ کتابی شکل میں آ گیا، قرآن کا بیان کیا ہے جس کو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے؟ بیان کیا ہے؟ وہ بیان کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں تو معنی نہیں لکھے ہوئے. اور بعض آیات ایسی ہیں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کی بعض آیات بعض کی تفسیر بھی کرتی ہیں، لیکن پورے قرآن کا ایسا نہیں ہے کہ ہر آیت کسی نہ کسی آیت کی تفسیر کر رہی ہو، ایسا نہیں ہے. پورے قرآن میں ایسا نہیں ہے. معنی اور مفاہیم جو قرآن مجید میں اسرار و رموز ہیں، چھپی باتیں ہیں، بعض دقیق باتیں ہیں، بعض اشارے ہیں، بعض محکم آیات ہیں، بعض متشابہات ہیں، یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید کے اندر مخفی ہیں، یہ اسرار و رموز کون بتائے گا؟ اسے کون بیان کرے؟ دیکھیے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. مثال کے طور پر آپ کے کوئی رشتہ دار، کوئی دوست پاکستان میں رہتے ہیں. پہلے زمانے میں رواج ہوتا تھا خط کا، لوگ خط لکھتے تھے. اب وہ رواج ختم ہو گیا ہے. اب یا تو موبائلوں پہ ایس ایم ایس کر دیتے ہیں، میسج آ جاتا ہے، یا پھر فیکس مشینیں آ گئی ہیں، یا پھر یہ الیکٹرانک سسٹم آ گیا ہے، ای میل کر دی جاتی ہے. آپ میل بھیجتے ہیں اور وہ اس کو اپنے کمپیوٹر میں کھول کر پڑھ لیتا ہے. اگر اس حوالے سے اس نے اگر ایسا کیا ہے، کسی نے آپ کو میسج کیا ہے، آپ میسج پڑھتے ہیں، اس میں لکھا السلام علیکم غلام قادر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں. بھائی وہ یاد ہے کراچی میں ہوٹل پہ ہم بیٹھے تھے، بس آپ نے یہ جملہ پڑھا اور ہنسنا شروع کر دی، ایک دم زوردار کہکا لگایا. آگے پڑھے، پھر اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے ہم وہاں سے پھر کلفٹن گئے تھے، پھر ہم وہاں سے فلان جگہ گئے تھے، پھر ہم وہاں سے پنجاب گئے تھے، پھر آپ کہیں نہیں. پھر آپ کو شاید وہ بھی یاد ہوگا جب ہم لاہور پہنچے تھے. اب آپ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. اب وہ اردو کے اندر میسج لکھا ہوا ہے یا انگلش میں لکھا ہوا ہے، آپ وہ زبان جانتے ہیں. آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ جس کا اس میسج سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ زبان جانتا ہے، وہ اردو میں ہے وہ اردو جانتا ہے، یا وہ انگریزی میں ہے تو وہ انگریزی جانتا ہے. اس نے دیکھا بھی یہ غلام قادر بھائی یہ پہلے ہنسنے لگ گئے اور پھر رونے لگ گئے، ماشاءاللہ یہ تو اچھے بھلے تھے، ان کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ اب ایک آدمی اچانک اچھا بھلا بیٹھا ہوا اچانک ہی اکیلا ہنسنا شروع کر دے، اکیلا ہی رونا شروع کر دے تو لوگ اسے پاگل ہی کہتے ہیں. اب وہ دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں کمپیوٹر میں کیا بلا ہے، اس نے سارا میسج پڑھا، ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ پڑھا، تین دفعہ پڑھا، 2-3 لائنوں میں میسج تھا، کوئی اتنا لمبا چوڑا میسج بھی نہیں. اس نے پہلی سطر بھی پڑھی، اس کو کوئی ہنسنا نہیں آیا. اس نے وہ لاہور والی بات بھی پڑھی، اس سے کوئی رونا نہیں آیا. تو وہ تو یہی کہے گا غلام قادر بھائی تو یہ پاگل ہیں، یہ تو خام خواہ بیٹھے ہوئے ہنس بھی رہے ہیں اور خام خواہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ خط تو انہوں نے پڑھ لیا، آپ کا میسج انہوں نے سارا پڑھ لیا جو بھی آپ کے دوست نے کراچی سے بھیجا تھا، لیکن اس میسج میں جو اشارے تھے، جس بات پہ آپ ہنسے تھے، وہ ایک ہنسنے کی بات تھی جس کا تعلق آپ سے تھا، اور آپ کے پس منظر میں، آپ کے ذہن میں اس بات کا پورا پس منظر آ گیا جو اس وقت ہنسنے کا ایک ماحول وہاں
کراچی میں، ملتان میں، پنجاب میں، پاکستان میں، وہاں ایک ماحول بنا تھا، اس نے اس بات کا اشارہ کیا، آپ ہنس پڑے۔ دوسری جگہ وہ ایک حادثہ تھا جہاں آپ کا کوئی پیارے سے پیارا عزیز فوت ہوا تھا، آپ کے سامنے وہ منظر، وہ حادثے والا وہ غمناک منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور آپ رو پڑے۔ یہ جب میسج پڑھ رہے ہیں، زبان تو یہ جان رہے ہیں اور بات بھی پوری پڑھ رہے ہیں، لیکن ہنسنا رونا اس لیے نہیں آ رہا کہ جس کو پتا ہے وہ یا تو بھیجنے والا ہے اسے پتا ہے، یا جس کو میسج بھیجا گیا ہے اسے پتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے کوئی ایک کھولے گا تو یہ بھی ہنسیں گے یا شاید یہ بھی روئیں گے، جب تک ان دونوں میں سے کوئی نہیں کھولے گا نہ انہیں ہنسی آئے گی نہ انہیں رونا آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اکثر موقعوں پر آپ کی عادات مبارکہ میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جب کسی بات کو آپ بیان کرتے تو اس کو اکثر سوالیہ انداز میں، مثلا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، آپ کے پاس آئے اور اٹھ کر چلے گئے، تو آپ صحابہ کرام کو یوں نہیں بتا رہے کہ یہ جبریل تھے، بلکہ اس سے پوچھ رہے ہیں حضرت عمر سے، اتدری من السائل، عمر تو جانتا ہے یہ سوالی کون تھا؟ اب وہ جواب میں کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ یہ صحابہ کرام کی اکثر یہ عادت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بھی اکثر یہ عادت تھی کہ آپ بات بیان کرنے سے پہلے سوالیہ انداز میں ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے اور بات میں اہمیت پیدا کرنے کے لیے پہلے ایک سوال کرتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور ان کے ذہن اس طرف سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ کوئی اہم بات آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول پہلے پوچھتے، آپ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہو میں نے یہ ٹہنی کیوں ہلائی ہے؟ یہ سو کی ٹہنی کیوں ہلائی ہے؟ صحابہ کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ایسا جملہ کیوں کہتے؟ اس لیے اللہ اس لیے بہتر جانتا ہے کہ وہ ویسے عالم الغیب ہے اور علیم بذات